أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل قدر لائق ست تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے آپ پر اگر ایک نظر دوڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی بارش کیا ہے. بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا کیا ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، سب نعمتیں ایک طرف رکھ دیں، جتنی بھی نعمتیں دیا ہے، سانسوں کو چلا رہا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی ہے، ناک سے سونگھنے کی طاقت دی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. اگر ان نعمتوں کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا ہے تو ہمیں ہسپتال میں جا کر دیکھنا پڑے گا. کسی کے پیر کٹے ہیں تو کسی کی آنکھیں گری ہوئی ہیں، کسی کے کان کٹ کر کے نکل گئے ہیں، کسی کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم پر عطا کیا ہے. سانس دے رہا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دل و دماغ کو بھی عطا کیا ہے. لیکن اللہ کی جتنی دنیا کے اندر نعمتیں ہیں وہ ایک طرف رکھ دیں، اللہ کی ایک سب سے بڑی جو نعمت ایمان ہے وہ ایک طرف رکھ دیں تو ساری نعمتیں اوپر آ جائیں گی اور ایمان وزنی پڑ جائے گا. کیونکہ ایک مومن کی زندگی کا دار و مدار ہی ایمان پر موقوف ہے.
ایمان کے بغیر مسلمان نہیں بنتا۔ ایمان والا اسی وقت کہلاتا ہے کہ جب وہ حالت ایمان میں ہوتا ہے۔ تو ایمان کی قدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی سوار رہے۔ راستے میں چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اہمیت بتانے کے لیے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا یا معاذ بن جبل۔ پھر حضرت معاذ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ پھر چلتے ہوئے اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی کہا یا معاذ بن جبل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میری توجہ آپ کی طرف ہے، میں سن رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ، تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یعنی بندوں پر اللہ کا جو حق ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کے آخری سانس تک کسی کو اس کی ذات میں شریک نہ کرے، نہ صفات میں شریک کرے نہ ذات میں شریک کرے۔ کیوں شریک نہ کرے؟ کیونکہ ہمارا کرتا اللہ ہی ہے، غفار اللہ ہے، قہار اللہ ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، مرض میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، اولاد کے زیور سے مالا مال کرنے والا بھی اللہ ہے، اولاد کو لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ ذات میں شریک کرے نہ ہی صفات میں شریک کرے۔ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو یہ عبادت کا لفظ ہے صرف اللہ ہی کو ساجتا ہے، کسی اور کو نہیں ساجتا۔ اگر کوئی دنیا کا آدمی کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں تو یہ غلط بات ہے، اس کی فوراً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جو عبادت کا لفظ ہے یہ اللہ کے لیے لائق ہے، رسول کے لیے بھی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ رسول کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو یہ کہیں گے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، عبادت نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی زبان سے اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا کی۔ سب سے پہلی چیز یہ عطا کی کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے میری امت کو 5 نمازیں تحفے میں دی ہیں۔ جو بندہ ایک نماز ایک وقت کی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا ڈبل ثواب عطا کرتا ہے۔ ایسا سمجھے کہ اگر بندہ ایک فرض پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں عطا کی ہیں۔ تیسری چیز بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا جو بندہ دنیا میں رہ کر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، میں اسے اپنی ضمانت میں اسے اپنے فضل سے جنت کے اندر اس کا داخلہ کروا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، ہم اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں، مکی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص صحابہ پر جو محنت کی ہے وہ توحید کی محنت کی ہے۔
توحید کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مکی زندگی اللہ کے نبی کی ساری زندگی جو 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر گزری ہے۔ اتنی محنت کی جو بھی خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لات و عزا کے دیوانے تھے۔ لات، عزا یہ بت کے نام ہیں، یعنی صحابہ کا ایمان لانے سے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ سب کچھ یہی کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی تو اسی کے پاس، بت کے پاس جاتے کہ بیماری اسی بت نے دیا ہے، اب یہی کم کرے گا۔ بارش نہیں آ رہی، قحط سالی کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، تو جاتے اس بت کے پاس جا کر کے کہتے کہ تو نے قحط سالی ہمیں عطا کی، اب تو ہی دور کر دے۔ ایسا ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ ہر موڑ پہ بتوں کی پوجا کرتے۔ ایسی لات اور عزا بڑے بڑے بتوں کے نام ہے، ان کی پوجا کرنے والے صحابہ ایمان میں داخل ہوئے تو لات و عزا سے نفرت کرنے لگے۔ جب جنگ احد کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو پہاڑی کی چوٹی پر، اونچائی پر ٹھہرایا تھا کہ بھائی جب تک میں نہ کہوں نیچے اتر کر نہ آنا، چاہے جنگ ہم جیت جائیں یا ہم شکست کے اندر تبدیل ہو جائیں، جب تک میرا حکم نہ ہوگا نیچے کی جانب نہ اترنا۔ اب جنگ چل رہی ہے، جنگ شروع ہوئی، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں فتح نصیب فرما رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل رہی ہے۔ تو اوپر جو اللہ کے رسول نے تعینات کیے تھے صحابہ کھڑے تھے، 50 صحابہ، وہ دیکھا کہ اب تو فتح ہماری ہو رہی ہے، جیت ہماری ہو رہی ہے، تب وہ یہ سوچ کر کے نیچے اتر گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نیچے نہ اترنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کی فتح، جو فتح دکھائی دے رہی تھی، اس کا پانسا پلٹ دیا۔ اب مسلمانوں کے پیر اکھڑنا شروع ہو گئے، مسلمان تتر بتر ہو کر بھاگنے لگے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں چوٹ لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب جنگ کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا تو کفار کی جانب سے جو ابو سفیان آیا ہوا تھا، وہ پہاڑ کی اونچائی پر کھڑ کر کے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، افیکم محمد، کیا جو زندہ بچیں کیا تم میں محمد ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت عمر ہیں۔ ابو سفیان اوپر سے پوچھ رہے، افیکم محمد، کیا ابھی بھی تمہارے درمیان محمد ہے؟ صحابہ نے جواب دینے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پوچھنے لگا، افیکم ابو بکر، افیکم عمر، کیا تمہارے ساتھ ابھی ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، کہ سارے کے سارے سب مر گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع فرما دیا کہ کوئی جواب نہ دے، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم زندہ ہیں۔ لیکن اس نے کہا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ عزا جو بت ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بت ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا، ابو جہل بھی تھا، اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، دیکھو تمہاری شکست اسی لیے ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ عزا نامی بت ہے، وہی ہمیں جتا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب خاموش بیٹھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب تک وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے منع کیا تھا، ابو بکر کے بارے میں پوچھا تو میں نے منع کیا، عمر کے بارے میں پوچھا تو میں نے منع کیا، اب جو پوچھ رہا ہے یہ خدا کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، خدا کی توحید پر ڈاکہ ہے اور میری نبوت پر ڈاکہ ہے، اب تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو صحابہ کی آوازیں آئیں، انہوں نے کہا لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس تمہارا کوئی مولا نہیں، جب تک ہمارا مولا ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ حالانکہ شکست میں وہ جنگ تبدیل بھی ہو گئی ہے، پھر بھی صحابہ کا یہ نعرہ ہے لنا المولا ولا مولا لکم، مولا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کوئی مولا نہیں۔ تو اتنا زمانہ جاہلیت کے اندر لات و عزا کے ماننے والوں کو گھمنڈ تھا کہ لات و عزا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
جو بت جو عزا نامی بت ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، سورہ نجم کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے، اللات والعزا، ان دو بتوں کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے میں آتا ہے۔ وہاں مفسرین نے لکھا ہے جو عزا نامی بت تھا اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جو آوازیں آتی تھی یہ شیطان کی جانب سے آتی تھی۔ کبھی کوئی کچھ برا کہہ دیتا تو ایک عورت نکل کر کے سامنے آتی، مار ڈالتی، تذلیل کرتی، تحقیر کر دیتی، تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ عزا نامی بت کے اندر یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، اگر ہم اس کی برائی کریں گے تو یہ ہمیں مار دے گا، کیونکہ اس بت کے اندر سے ایک عورت بالوں کو لٹکاتے ہوئے آتی اور مار کر کے نکل جاتی۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بت کے اندر سے شیطان کی یہ چالیں تھی کہ جب کوئی بندہ اس کی برائی بیان کرتا تو ایک عورت نکل کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیتی، اسے مار ڈال دیتی۔ تو ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ یہ بت ہی ہے، ہمارے سب کام کرتا ہے، اس کی تعریف کرے تو ہمیں دیتا ہے، اس کی توہین کرے جو ہمیں مار دیتا ہے۔ ایسا عقیدہ ان لوگوں کا بن گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو بتوں سے صاف کر دو۔ اب اندر صحابہ گئے، ایک ایک کر کے بتوں کو صاف کرنے لگے، گرانے لگے، لیکن جب اس بت کی باری آئی، عزا نامی بت کی باری آئی، تو سارے رک گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر عزا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ایک بالوں والی عورت آئے گی، ہمارا بیڑا غرق کر دے گی، ہمیں مار دے گی، ہمیں نقصان پہنچائے گی، مشکلات میں ڈال دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا، او خالد تم جاؤ اس کام کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے اس کو توڑا، صاف کیا، واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزا کو بھی مار گرایا، اس کو بھی صاف کر دیا۔ یہی خالد بن ولید ایمان لانے سے پہلے لات و عزا کے دیوانے بن گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جو زندگی تھی، مکی زندگی تھی، اس میں اتنی محنت توحید پر کی، جس لات و عزا کو ماننے والے تھے اسی کو پھینکنے والے بن گئے، اتنی توحید، اتنا ایمان ان کے اندر پیوست ہو گیا۔ ایمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایمان کی دولت سے نوازا تھا تو صحابہ کے اندر ایمان کی قدر تھی، کبھی بھی کوئی بات ان سے ایمان کے خلاف، شریعت کے خلاف سرزد ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، نام ہم نے مسلمانوں کا رکھا ہے، نام ہم نے نبیوں والے رکھے ہیں، نام ہم نے صحابہ والے رکھے ہیں، لیکن کرتوت ہمارے غیروں کے ہیں، ایمان کی ذرہ برابر ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ کیونکہ جو محنت کرتا ہے، محنت کتنی لگی ہے خود اس بندے کو احساس ہوتا ہے، تو اس کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی بہت بڑی فیکٹری بنا کر کے تجارت کر رہا ہے، اس کے اندر محنتوں کو لگایا ہے، اپنی ساری پونجی، زندگی کی ساری محنتیں اس پر لٹا دیا ہے، یعنی کاروبار میں لگا دیا ہے۔ ایک وقت آیا، باپ کماتا کماتا بوڑھا ہو گیا، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری ساری زندگی اسی تجارت کے اندر گزر گئی، اب میں بچے کو، میرے بیٹے کو یہ چیز سونپ کر کے چلا جاؤں۔ اب بیٹا آتا ہے، آنے کے بعد اس تجارت کے اندر لگتا ہے، کام کرنے لگتا ہے، جس طرح اس کا باپ فیکٹری کو چلا رہا تھا اس طریقے سے یہ نہیں چلاتا۔ کیوں نہیں چلاتا؟ باپ نے ساری زندگی اپنی ساری پونجی اس فیکٹری کے نام کر دی، ساری محنتیں زندگی کی، لیکن اس کی کوئی محنت نہیں لگی۔ بیٹا اسے کھیل سمجھتا ہے، نفع آئے گا تو وہ بھی دیکھ لوں گا، نقصان آیا تو وہ بھی برداشت کر لوں گا، کیونکہ میرے باپ نے کمایا، میں نے نہیں کمایا، محنتیں لگی ہیں تو میرے باپ کی لگی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا ایمان کا بھی حال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری میں ایمان کو دے دیا ہے، تحفے میں ایمان دے دیا ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنے خون کو نچھاور کر کے، اپنے خون کو بہا کر کے ایمان کی دولت کو انہوں نے حاصل کیا تھا، تو ان کے اندر اس کا احساس تھا کہ میرا کوئی عمل ایمان کے خلاف، شریعت کے خلاف نہ جائے، لیکن ہمارے سارے کرتوت بے ایمان والوں کے بن گئے۔ کبھی اللہ نے کچھ نوازا تو ہم اللہ کے حقوق کا انکار کرنے لگے، اللہ نے کچھ مال دیا تو اس میں سے اوروں کو دینا، سخاوت دینا ہی بھول گئے۔ اللہ کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دے دی تو ہم نے ناشکریاں کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کرتا ہے،
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا نام ثعلبہ ابن ابی حاتب ہے۔ آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کے رحمت والے ہاتھ اوپر اٹھائیے، میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے حق میں بہت سارا مال عطا کر دے، میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کر، جس طرح میری زندگی ہے اس زندگی کو اختیار کر لے، میں مل جاتا ہے تو شکر کر لیتا ہوں، اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں، ایک دن کھا لیتا ہوں، دوسرے دن نہ ملا تو اللہ کا صبر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہوں۔ اس کو سمجھایا کہ مال جب بھی آتا ہے حاجتوں کو لے کر آتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان کو اٹھانا پڑتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ آدمی ایک مرتبہ آیا، واپس چلا گیا۔ پھر کئی دن کے بعد وہی آدمی دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اس مرتبہ دعا کر دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کی گزارش پر اپنے نبوت والے ہاتھ اوپر کیے، برکتوں اور رحمتوں والے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر کے کہا یا اللہ تو ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اوپر پہنچی تو اس بندے کے پاس چند اس زمانے کے اندر جانور مشہور تھے۔ جس طرح اگر ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی بڑی بڑی مہنگی کاروں میں پھرتا ہے تو اسے یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا مالدار ہے۔ اس زمانے کے اندر جو قیمتی زیور تھا وہ مالدار تھے، جانور تھے۔ کسی کے پاس اگر بہت ساری بھیڑ کی جانور جمع ہو جائیں تو سمجھنے جانے لگتا تھا کہ یہ مالدار ہے۔ تب اس کے پاس جانور جو چرا کر مویشی، اس کے اندر مویشیوں میں برکت ہونے لگی، اتنی برکت ہونے لگی، اتنی بے برکت ہونے لگی کہ مدینے کی جو جگہ تھی، وہ مدینے میں رہا کرتا تھا، وہ جگہ تنگ ہو گئی۔ اپنے مویشیوں کو لے کر کے باہر ایک قصبے کے اندر چلا گیا جہاں پر چٹیل میدان، وہاں پر چلا گیا۔ جب تک مدینے تھا، مدینے کے اندر تھا، نمازوں کے اندر آنا جانا ہوتا رہا۔ جیسے ہی مدینے کے باہر گیا اس کے مویشی بڑھنے لگے، برکتوں کو دیکھنے لگا، تو اب نمازیں چھوڑ گئی، صرف جمعے کو مدینے کے اندر آنے لگتا۔ ایک وقت آیا مویشیوں میں اور زیادہ برکتیں ہو گئی، اب وہ پھیلتے پھیلتے اس کے جو مویشی تھے دگنا تگنا ہو گئے، اور وہ مویشیوں کو اور اچھی جگہ، بہتر جگہ لے کر گیا۔ جانے کے بعد نہ جمعے کی نماز کے لیے آتا، نہ اور نمازوں کے لیے آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ثعلبہ کا حال کیسا ہے؟ وہ تو آیا تھا ہمارے پاس برکت کی دعائیں کرنے کے لیے، ہم نے دعائیں کر دی، اللہ نے اسے مال و دولت سے بھی نواز دیا، لیکن اس کا حال کیسا ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بستی چھوڑ کر کے کہیں چلا گیا۔ کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق ادا کیا؟ جس طرح مالوں کے اندر مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح مویشیوں جانوروں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، جو اللہ نے اسے نعمتوں کے انبار سے نوازا ہے، مویشیوں سے نوازا ہے، اس کی زکوٰۃ لے کر جاؤ۔ جیسے ہی یہ صحابی اس کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قاصد ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا۔ اللہ کے رسول نے کہلا کر بھیجا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں یہ مویشی دیے ہیں، برکتوں سے نوازا ہے، مالداری سے نوازا ہے، اب تم پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ دیا کریں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں کوئی چیز نہیں دیتا، ٹیکس تو غیروں پر لی جاتی ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دینے لگا، زکوٰۃ کو جزیے کا نام دینے لگا۔ تو صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں ثعلبہ کے پاس گیا تھا، اس نے ایسا ایسا کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن ہاتھوں کو اٹھا کر کی دعا کیے تھے، ان ہاتھوں کو اٹھا کر کے پھر کہا ویل للثعلبہ ویل للثعلبہ ویل للثعلبہ، ثعلبہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں، جن ہاتھوں کے اٹھانے کے اندر یہ برکت تھی کہ اس کے مویشی انتہائی زوروں پر بڑھنے لگے، اب وہی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں، بد دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ وہ تو ادھر زندگی گزارا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ بندہ کہہ کر کے آپ سے گیا تھا کہ اگر اللہ مجھے کچھ دے دے گا تو میں خیرات کروں گا، میں نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا، میں زکوٰۃ بھی دے دیا کروں گا، لیکن
اللہ کہہ رہا ہے فلما آتاہم من فضلہ، جب میں نے اپنا فضل اس پر فرمایا، بخلوا بھی، وہ کنجوسپن کے اندر مبتلا ہو گیا، وتولوا، اور منہ موڑنے لگا، پھیرنے لگا، وہم معرضون، اور روح گردانی کرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں اتنی مالداری دیا، دینے کے بعد اگر وہ میرا شکر کرتا تو میں اور زیادہ عطا کرتا، لیکن میرے شکر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ کہتا ہے فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، میں نے اس کے دل کے اندر نفاق کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ کب تک؟ الی یوم یلقونہ، قیامت تک، جب تک وہ قیامت تک زندہ ہوگا، جب تک اس کے جسم کے اندر سانس باقی رہے گی، تب تک میں نے اس کے دل کے اندر نفاق کو بھر دیا ہے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جس طرح اس نے اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ اللہ مجھے زیادہ دے گا تو میں غیروں کی مدد کروں گا، غریبوں کی دیکھ بھال کروں گا، ویسا نہیں کیا، اللہ کی خلاف ورزی کی، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حشر کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں آیتوں کو نازل کیا ہے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مال حاضر ہے، زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے زکوٰۃ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، دفع ہو جا۔ فوراً واپس ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنے رب کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، فوراً یہ ثعلبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا آپ تو خلیفۃ المومنین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، میرے مال کو قبول کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میرے محبوب نے قبول نہیں کیا تو میں اس کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی اس کو تھتکار دیا، پھر واپس چلا گیا۔ ایک وقت آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھے، تو پھر فوراً حضرت عمر کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے، کیونکہ اس سے ڈر تھا قیامت تک میری آیتیں قرآن کے اندر محفوظ رہیں گی، جب بھی بندہ تلاوت کرتا رہے گا تو مجھ پر لعنت کرتے ہوئے گزرتا جائے گا، اسے یقین تھا۔ تو حضرت عمر کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا میرا مال قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا میرے صاحبین، میرے دوست اور میرے آقا نے جب قبول نہیں کیا تو میرا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ میں اس کو قبول کروں۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان کے پاس آیا، حضرت عثمان نے اس کو قبول نہیں کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دارالخلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت کے زمانے میں لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہوا، جب اس کی جنازے کو دیکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے جو ایمان کا نور ہے اس کے چہرے کو کالا بنا دیا تھا، کیونکہ جو نعمتیں اللہ نے دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرنے پر، نہ شکری پر ایسا وبال دے دیتا ہے، ایسی پکڑ پکڑتا ہے، قیامت تک آنے والے انسان اس کو یاد رکھتے ہیں۔ علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی بہترین شرح جنہوں نے کی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایمان کی دولت اتنی بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی پکڑ کرتا ہے کہ ایمان ہی سے اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر ہماری کوتاہی کی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ دیکھتا یہ ہے کہ میرے بندے کو جب میرا ڈر نہیں ہے تو مجھے اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری کی شرح کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ 3 عابد اور زاہد تھے، سفر حج پر جا رہے تھے۔ جب وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے نصارہ عیسائیوں کی بستی پر سے ایک گزر ہوا، 3 لوگ جا رہے ہیں سفر میں، اس میں سے ایک عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا۔ اس نے دیکھا کہ عیسائیوں کی بستی کے اندر عیسائی کی لڑکی ایک بہترین انداز میں حسینہ ہے، جمیلہ ہے، خوبصورت ہے، تو اس کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب جو 3 ساتھی تھے، ساتھ میں 2 ساتھی تھے، ان دونوں ساتھیوں سے اس نے کہا کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ، میں یہیں پر رک جاؤں گا۔ انہوں نے منت سماجت کی کہ بھائی اس طرح کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ نہیں مانا، تو یہ دونوں ساتھی نکل کر کے حج بیت اللہ تشریف لے گئے۔
اب یہ بندہ اس لڑکی کے پیچھے گیا، تلاش کرتا ہوا اس کے گھر کو دستک دیا۔ جانے کے بعد اس کے والدین سے پوچھا کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، نکاح نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میں نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے، آپ کی لڑکی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ہمیں منظور ہے، کیونکہ جانتے تھے وہ تو مسلمان ہے، میری بیٹی پر فریفتہ ہے، اگر میری بیٹی کو میں اس کے حوالے کر دوں گا یہ ہمیں اپنا ایمان دے دے گا۔ تو عیسائی باپ نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو نصارہ ہیں، آپ تو ایمان والے ہیں، یہ رشتہ جوڑ نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا، اگر آپ عیسائی بن جائیں گے تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ جیسے ہی باپ نے کہا کہ ہمیں یہ منظور ہے تو اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی یہ منظور ہے، میں بھی عیسائی بننے کے لیے تیار۔ اب بندہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، پھر ایسا موقع آیا کہ وہ نصرانی بن گیا، پھر اس سے شادی ہو گئی۔ اب یہ حج کو جو دو لوگ گئے تھے واپس آئے، واپس آنے کے بعد 2-3 سال کا عرصہ گزر گیا، انہیں ہمیشہ یہ افسوس رہتا تھا کہ ہمارا ساتھی وہاں پر پہنچا ہے، اس کے حالات ہمیں پتہ نہیں۔ ایک دن انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں جا کر کے اس سے حالات پوچھنے ہیں۔ گئے، جانے کے بعد تحقیق کی، ہمارا بندہ تھا اتنے سال پہلے یہاں آیا تھا، اس کا یہاں پر بیاہ ہوا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ ہمیں اس کی قبر کا پتہ دو۔ اب یہ پوچھتے پوچھتے قبرستان گئے، قبرستان جاتے ہوئے جا کر کے وہاں پر دیکھا جہاں پر اس کی قبر تھی، وہاں پر جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ نصرانی عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ میں اس بزرگ کا جو مرنے سے پہلے ایمان والا تھا، بعد میں نصارہ کے اندر اس کا شمار ہو گیا، اس کا بھی ایک لڑکا بھی تھا۔ دونوں بیٹھے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں صاحب گئے، جا کر کے رونے لگے، خوب رونے دھونے لگے کہ اس کی وفات تو عیسائی بن کر کے آ گئی۔ اب یہ بھی رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، وہاں پر بیوی اور بچہ لڑکا وہ بھی کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بیوی تھی، بچہ تھا، بیوی نے پوچھا تم کون ہو، رو کیوں رہے ہو؟ تو ان دونوں بزرگ جو عابد تھے، بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جو یہ تمہارا شوہر یہ ہمارا ساتھی ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اتنا بڑا عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس سے یہ خطا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نتیجے پر اسے پہنچا دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا عابد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائی کے اندر کنورٹ کر دیا، تو چھوٹی سی اس بندے سے چوک یہ ہوئی کہ اس سے بد نظری ہوئی، آنکھوں سے معمولی سی بد نظری، کسی عورت کو دیکھ کر اپنا دل دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حملہ اس کے ایمان پر کیا، ایمان ہی کو نکال لیا۔ اب جیسے یہ سارا واقعہ وہ دو بزرگ اس بیوی کو، نصرانی کی لڑکی کو سنا رہے ہیں، جیسے ہی سنا اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور فوراً ان دونوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لی۔ ساری زندگی یہاں پر دیکھیں، ایک بندہ ہے ایمان والا، ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، ایمان کی حالت میں ساری چیزیں زندگی گزارنے کی گزار رہا ہے، لیکن چھوٹی سی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہی اسے محروم کر دیا۔ لیکن اس کی جو بیوی تھی، ساری زندگی عیسائیت پر اس کی گزر گئی، ساری زندگی کافرہ بن کر رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے 2 آنسوؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو ہمیں مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، کبھی بھی ہمارا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ چھوٹی خطائیں اگر اللہ کو وہ بھی ناپسند ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کی بدولت ایمان ہی سے ہمیں مٹا دیتا ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حنیف لوہاری صاحب دامت برکاتہم، ان کی زبانی میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، ان کے زمانے کے اندر ایک شیخ تھے، ایک بزرگ ہستی تھی جن کا نام جنہیں شاہ چراغ صاحب کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تو کچھ اور ہے لیکن لوگوں کے القاب عجیب نما ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھ لیا، اگر میں 3-4 آدمیوں کو کوئی قرآن پاک کی آیتیں دم کر کے دیتا رہا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ عامل ہے۔ اسی طرح سے کچھ نہ کچھ نوازتے رہتے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، وہ شاہ چراغ صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے۔
لیکن وہ تو بہت متقی تھے، عبادت گزار تھے، اللہ والے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، خواب کی حالت ہے، تشریف فرمائیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اپنے چاروں یار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، خواب کے اندر اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے اگر اللہ کے نبی کو دیکھ لیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہی کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتوسل بالشیطان، خواب کے اندر اگر آدمی بزرگ کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، خواب میں اگر آدمی کسی ولی کو دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہے، خواب میں اگر کسی صحابی کو دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، لیکن خواب میں کوئی بندہ مجھے دیکھتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کسی نہ کسی کے مثل بن کر کے آ سکتا ہے، لیکن میری صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میری صورت بن کر کسی کے خوابوں کے اندر گھستا رہے۔ تو شاہ چراغ الدولہ صاحب نے جو خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول دیوبند تشریف لائے، تو یہ دوڑے ہوئے بھاگ رہے ہیں، دوڑے ہوئے بھاگ کر کے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب ہی کے اندر کہہ رہے ہیں قاسم، مولوی قاسم، چلو اللہ کے رسول دارالعلوم کے اندر تشریف فرمائے، ہم جائیں گے دونوں مل کر۔ اب یہ بول کر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بول کر کے جا رہے ہیں، اور یہ دوڑ رہے ہیں، جنہوں نے خواب دیکھا وہ دوڑ رہے ہیں، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ 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 چل رہے ہیں۔ پیچھے مڑ کر شاہ چراغ صاحب نے کہا قاسم، اللہ کے رسول آ کر کے بیٹھے، تم تو اتنی آہستگی سے آ رہے ہو، میں تو دوڑنے لگا ہوں۔ یہ دوڑ کر کے چلے گئے۔ خواب کا ماجرا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے کے بعد ان کو اپنے پاس میں بٹھایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیر کے بعد پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سلام و پیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا۔ جنہوں نے خواب دیکھا وہ بھی صاحب کشف و کرامت تھے، اللہ نے بڑی چیزوں سے انہیں نوازا تھا۔ انہوں نے بڑے ادب سے اللہ کے رسول سے خواب ہی کے اندر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محبت کے اندر تیز قدم رکھتے ہوئے آپ کے پاس آیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے مجھ کو بازو میں بٹھایا ہے، یہ قاسم تو آخر سے آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پہنچا ہے، آرام سے آنے کے بعد اسے اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم تو میری محبت میں آئے ہو، ضرور آئے ہو، دوڑ کر آئے ہو، لیکن قاسم میرے آنے کی قدموں کو ڈھونڈتا ہوا، اس پر چلتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے۔ تو حنیف لوہاری صاحب دامت برکاتہم ابھی بھی وہ ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست اپنے کانوں سے ان واقعے کو سنا ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب باحیات تھے وہ یہ کہہ رہے تھے بیان کے اندر، قاسم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کو تلاش کرتے ہوئے گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، قاسم کو۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدمیں رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک ملی، لیکن جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ملائے تو خدا کی قسم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ تو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایمان اس لیے دیا ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو بھرپور سمجھے، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں، رسول اللہ کی جو طرز زندگی ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ بس دو ہی تقاضے ہیں، ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ نے جہاں بھی کہا ایمان کا تذکرہ ہے، ساتھ میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے کہا نجات وہی لوگوں کو ملے گی ان الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ساتھ میں شرط یہ لگائی ایمان معتبر وہی ہوگا جس کے اعمال صالحہ ہوں گے، اگر ایمان غیر صالحہ ہوئیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایمان اور اعمال کا تعلق کتنا قریب ہے، سمجھاتے ہیں کہ جس طرح بند تالے کو چابی سے کھولا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تالا اگر لاک ہے تو اسے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چابی کے اندر ایسا سمجھے کہ جو جتنی بڑی چابی ہے سارا ایمان ہے،
لیکن جو مین جس سے کھولا جاتا ہے وہاں پر کچھ دانت ہوتے ہیں چابی کھولنے کے لیے. جو دانت ہیں وہ اعمال ہیں. ایمان تو ساری چابی ہے, لیکن جو تالا کھولنے کے لیے جن دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اعمال صالحہ ہیں. اسی طرح کل قیامت کے اندر بندہ اگر ایمان والا ہوگا, جس کے پاس اعمال نہ ہوں گے, تو جنت میں ضرور جائے گا, لیکن جس طرح دنیا کے اندر تالا جلدی سے نہیں کھولے گا, اسی طرح اسے جہنم کی سزا کاٹ کر کے بعد میں جانا پڑے گا. ہاں, جو بندہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا رہا, اپنی زندگی کو اس پر مٹاتا رہا, اس کا کنیکشن ایسا ہو گیا کہ ایمان کی دولت بھی ہے اس کے پاس اور اس کے دانت یعنی اعمال صالحہ بھی ہیں, تو فوراً جیسے ہی یہاں پر دنیا میں زندگی بسر کر کے گیا, کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کا ٹکٹ فوراً عطا فرما دیں گے. تو اتنا قریب ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق ہے. تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت یوں ہی نہیں نوازا, اللہ نے ہمیں قبول کیا ایمان کے لیے, ورنہ تو ہمارے سے زیادہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عقل مند تھے, چالاک تھے, سائنسدان تھے, اللہ نے ان کو کیوں محروم کر دیا ہے؟ یہ اللہ کا بڑا عطیہ ہے, بڑی توفیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدیہ تحفہ دیا ہے, گفٹ میں ہمیں ایمان عطا کیا ہے, ہم نے کسی چیز کو قربان نہیں کیا. اب اس کی قدر کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اعمال صالحہ کو لانے کے ذریعے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ ملا کر کے گزارنے کے لیے, گزارنے کے ساتھ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی سے دوچار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو, ان باتوں پر عمل کر کے اور ایمان کے تقاضوں کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.